غوث اعظم شاہ جیلانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہو کہ ہو رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اب کہتے ہیں ہم، قادریم نعرے یا غوث اعظم ظلم، دمزر شیخ احمد رضا خا قطب علم ظلم، لی خمسة اطفی بها حر الولاء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اسٹیج پر بیٹھے موقر و معزز علماء ذلیل احترام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدیق اقص حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ کسی اور کا شعر نہیں ہے بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہر بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عاشقہ معید ملت طاہرہ امام اعظم کے تدبر کی نشان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن صدیق کی صداقت کا تذکرہ کرتے، فاروق کی عدالت کا تذکرہ کر کے، عثمان کی سخاوت کا تذکرہ کر کے، علی کی شجاعت کا تذکرہ کر کے، غوث کی غوثیت کا تذکرہ کر کے، غریب نواز کی غریب نوازی کا تذکرہ کر کے، تمام انبیاء اور تمام رسول اور تمام اولیاء تمام مومنین کے عقیدے کو دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز شروع کرے جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوچے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ ارے تبھی تو غالب نے کہا تھا تبھی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا، غالب نے کہا تھا نا شہراؤں پر بیٹھ کر، جب منسپالٹی والے آئے اٹھائیں یہاں اٹھائیں وہاں اٹھائیں، تو غالب نے کہا تھا دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں، کوئی گویا بستر لے کر گلے میں پھندا ڈال کر، کوئی یہ کر کے وہ کر کے لوٹا لے کر، کوئی بندھنا لے کر گلی گلی گھومتا ہے، نگر نگر گھومتا ہے، چوراہوں پہ گھومتا ہے، مسجدوں میں گھومتا ہے، مدرسوں میں گھومتا ہے، یوں ہی گھومتا رہ جاتا ہے، اور زندگی کی آخری موت پر جب وہ مرتا ہے تو قبر کے اندر جب جاتا ہے تو فرشتے بھی اسے گھماتے ہیں، لیکن میرا امام فرماتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضرات آپ خوش نصیب ہے، لیکن آپ سے زیادہ خوش نصیب میری ماں اور بہنیں ہیں،
جو ماشاءاللہ ہمتن گوش ہو کر سن رہی ہے، اور کیوں نہ سنے۔ ارے خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہ جیلا نے باقی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ بہت اچھا شعر ہے، پاکستانی شاعر نے کہا تھا، کیا کہا؟ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جانے جاہو علی۔ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جانے جاہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور کربلا محلہ آپ چلے، عالم تصور میں آپ کو بغداد محلہ لے چل رہا ہو، بغداد محلہ سے کربلا محلہ چلے، اور چلے بولے ابن علی کربلا میں سنو، بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کو جگانے کے لیے بول رہا ہوں۔ بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امت علی جودی والکرم منبع العلم والعلم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا قادری، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا جبکہ میرے دوست یہاں بیٹھ کر جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم تن گوش ہو کر سن رہے ہیں، لیکن تم نے ابھی کہا ہے کہ میری ماں اور بہنیں آپ سے زیادہ اچھے ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو آج جو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ماں اور بہنوں کی تاریخ کو پلٹنا چاہتے ہیں، ماں اور بہنوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کربلا محلہ جانا پڑے گا۔ اگر ماں اور باپ کی ماں کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدینہ المنورہ کی وادیوں کا سیر کرنا پڑے گا۔ آج جو میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، اگر ماں آمنہ ہوتی ہے تو بیٹا محمد عربی پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹا حسین حسین پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام جعفر پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا جنید بغدادی پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا سری سبزی پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا ابو بکر شبلی پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے بیٹا غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے بیٹا شاکر کنجری پیدا ہوتا ہے، ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو آپ کے شہر الہ آباد کا وہ قلندر بادشاہ الہ آباد حضرت داتا منور پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا مجدد اعظم پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنا ہے حضرت؟ ارے زندہ باد، جواب نہیں لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور منور علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے زندہ باد۔ اور ایسا بادشاہ
کہ غوث الاعظم نے کرم فرما دیا، الہ آباد کا معاملہ گرم ہو گیا، داتا منور کو بھیج کر اس شہر الہ آباد کو غوث الاعظم نے الہ آباد بنا دیا۔ اور حقیقت یہی ہے، میدان کارزار میں کربلا معلیٰ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، عورتوں کی تاریخ کو پلٹیں گے، عورتوں کی تاریخ کو پلٹیں گے، ماں اور بہنوں کی تاریخ، ماں اور بہنوں کی ہسٹری کو پلٹیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حبیب پور والوں، اگر بیوی شہربانو ہوتی ہے شوہر حسین بنتا ہے، اگر بیٹی سغرا ہوتی ہے باپ حسین بنتا ہے، اگر بھائی زینب ہوتی، اگر بہن زینب ہوتی ہے تو بھائی حسین بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین بنتا ہے۔ اس سے اچھا جملہ میں نہیں دے سکتا، اسی لیے تو میں نے کہا تھا آپ ہی کی بستی میں نا، غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ رحمت رحمان لگتا ہے، بہارے دینوں دنیا کی تیرے قدموں سے مٹی ہے، نہ ہو گھر میں قدم ماں کا تو گھر ویران لگتا ہے، نہ ہو گھر میں قدم ماں کا تو گھر ویران لگتا ہے۔ حضرات محترم، آج سے بغیر کسی تمہید کے میٹر کو ٹچ کیا جائے، 10 منٹ آپ مجھے برداشت کریں گے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حبیب پور والوں، کیا آپ کا پیسہ بھیجا آیا ہے یا آپ نے محنت نہیں کیا ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہیں سے پیسہ کو اٹھا کر لایا ہے یا آپ نے کہیں پیسہ گرا تھا اس کو اٹھایا ہے، اپنی پاکٹ میں ڈالا ہے، پھر اپنے گھر کے اندر آ کر سجا دیا ہے، پھر اس کے بعد سوچا ہے آپ نے ارے یہ پیسہ تو ملا ہے، اس ملے ہوئے پیسے کو میں کیا کروں، تو چلو غریب نواز کی محفل کر کے، لنگر غریب نواز کر کے، محفل غریب نواز کر کے، علماء کو بلا کر، مائک کا انتظام کر کے ہم پیسہ کو لٹا دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا آپ کی فکر غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کے خیالات غلط ہے، آپ کے تخیل غلط ہے، آپ نے سوچا ہے تو غلط سوچا ہے، آپ نے سوچا ہے تو غلط سوچا ہے، یہ میرا پیسہ ہے، بہت محنت کا ہے، میں نے 10 سال کی محنت کو اکٹھا کیا ہے تو کچھ رقم اکٹھا ہوئی ہے جس کو میں نے غریب نواز کے لنگر میں خرچ کیا ہے، جس کو میں نے غوث الاعظم کے لنگر میں خرچ کیا ہے۔ تو میں پوچھوں گا حبیب پور والوں، کہ آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے، کیا آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، کیا آپ کے پاس رشتہ دار والے نہیں ہے، آپ ایسی گاڑی میں چلنا نہیں چاہتے، آپ ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہنا نہیں چاہتے، آپ امریکہ گھومنا نہیں چاہتے، آپ افریقہ گھومنا نہیں چاہتے، آپ ہالینڈ جانا نہیں چاہتے، آپ انگلینڈ جانا نہیں چاہتے، تو آپ کہیں گے مولانا ہم ہر جگہ جانا چاہتے ہیں لیکن ہر جگہ کی سیاحیوں کو غریب نواز کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی دوستی کام آئے گی، جہاں بیٹی ساتھ چھوڑ دے گی، جہاں بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، جہاں ماں ساتھ چھوڑ دے گی، جہاں باپ ساتھ چھوڑ دے گا، جہاں بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ دیں گے، رشتہ دار والے قرب و جوار والے، میں نہیں کہتا، قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، 25واں پارہ اعلان کرتا ہے، برملا اعلان کرتا ہے، تو یوں کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، سب پسینے میں تربتر ہوں گے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بھیانک دن آنے والا ہے، بھوکمپ والا دن آنے والا ہے، زلزلے والا دن آنے والا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مر کے قبرستان کے اندر کھانا ہے، 2 گز زمین ہوگی، سفید کپڑے میں لپٹا گیا ہوگا، آپ کو لپیٹ کر آپ کو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں رکھا جائے گا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کہاں رکھا جائے گا؟ اس سے پوچھئے جس کا باپ مر چکا ہے، جس کی ماں مر چکی ہے، جس کی بیوی مر چکی ہے، جس کی بہن مر چکی ہے، جس کی بیٹی مر چکی ہے، ذرا اس کے تربت میں جا کے آپ سوال پوچھے، میرا باپ آپ جب دنیا میں تھے کبھی یہاں جاتے تھے کبھی وہاں جاتے تھے اور عیش کی زندگی گزارتے تھے، بیٹھ جائیے، آپ اجمیر گئے ہیں؟ اجمیر شریف گئے ہیں؟ ارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجمیر کو اجمیر مت کہو، ہاں فتاوی رضویہ شریف میں ہے، آپ بھی اجمیر شریف کہیں گے، اجمیر نہیں کہیں گے، اجمیر کے ساتھ شریف۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو، آپ گئے ہوں گے تو ایک بڑا سا گیٹ ہے،
سرکار غریب نواز کے دروازے روضے شریف میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا سا گیٹ ہے کہ نہیں؟ اس گیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے ہیں، غور نہیں کیے ہوں گے، آپ جا کے غور کیجئے گا۔ لکھا ہوا ہے نائب مصطفیٰ غریب نواز، دل بڑے مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ یہ سرکار غوث اعظم کی عطا ہے، علم و معرفت کے تاجدار، آفتاب شریعت و طریقت، اقلیم ولایت کے لشکر اعظم، قطب المشائخ، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ غریب نواز غوث الاعظم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں کہاں تھا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، ہر ایک انسان جو آپ کے بہت کلوز دوست ہے، آپ کی زندگی پر آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، قرآن خود شاہد ہے۔ میں نے آپ کو کہا آپ اپنے باپ کی قربت میں جا کر آپ پوچھیے، میرے ابا حضور آپ جب دنیا میں تھے ہم نے آپ کے لیے اے سی کا انتظام کیا تھا، کیا آپ کے لیے کمرے میں بھی اے سی کا انتظام ہے؟ تو آپ کے باپ کی قربت سے یہی آواز آئے گی، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادو، تم نے غریب نواز کی محفل کی ہے، اسی محفل کے صدقے میں اللہ نے ہماری کمرے میں اے سی کا انتظام کر دیا ہے، اللہ نے ہماری کمرے میں کولر کا انتظام کر دیا ہے، اللہ نے ہماری کمرے میں پنکھے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور یہ پنکھا دنیا کا پنکھا نہیں ہے، یہ اے سی دنیا کی اے سی نہیں ہے، یہ ہوائے دنیا کی ہوا نہیں ہے، وہ ہوا ہے جسے جنت کی ہوا کہی جاتی ہے، وہ کھڑکیاں ہے جسے جنت کی کھڑکی کہی جاتی ہے۔ اور میرا وجدان نہیں، میرا ایمان نہیں، بلکہ میرا ایمان کہتا ہے کہ قسم خدا کی جو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غوث کی محفل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت غوث کی محفل کے صدقے موبائل میں ان کے آباء و اجداد کی بھی بخشش فرماتا ہے اور اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی، ہر گہرے دوست دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کے بقول وہاں متقیوں کی دوستی کام آئے گی، غوث کی دوستی کام آئے گی، خواجہ کی دوستی کام آئے گی، قطب کی دوستی کام آئے گی۔ میں نے آپ سے سوال کیا حقیقت والے کہ آپ نے اپنے پیسے کو محنت سے نہیں اکٹھا کیا ہے، آپ نے کہا میں نے بہت محنت سے اکٹھا کیا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا آپ ذرا بتائیے کیا غریب نواز آپ کے چچا ہے، کیا غریب نواز آپ کے بابا ہے، کیا غریب نواز آپ کے دادا ہے، کیا غریب نواز آپ کے پردادا ہے، کیا غریب نواز آپ کے رشتہ دار والے ہیں؟ تو آپ ان کے نام کی محفل کر کے 12 بجے رات میں اپنے پیسے کو لٹا کر اپنی نیند کو حرام کر کے آپ نے کس طرح اس طرح کو چھوڑا ہے اور اس سرد موسم میں علامہ صدر عالم میر کو بنایا ہے، نقیب اعظم ہندوستان نفیس رضا حبیبی کو بنایا ہے، شاعر اعظم ہندوستان عرفان رضا صاحب کو بنایا ہے۔ کیا آپ نے آپ کا پیسہ یوں ہی لٹ رہا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے مولانا نہیں، ہمارے غریب نواز نہ تو چچا ہے، نہ تو بابا ہے، نہ تو دادا ہے۔ پھر میں کوشش کروں گا آپ مجھے ایک اور آنسر اور ایک اور اتر دے دیجیے۔ پرشن میرا یہ ہے، کوشش میرا یہ ہے، کیا غریب نواز نے آپ کو ایک بستہ زمین الہ آباد کی سرزمین میں دیا ہے؟ کیا غریب نواز نے معین الدین چشتی نے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستہ زمین دیا ہے، ایک گاڑی دیا ہے، ایک گھوڑا دیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا ارے جب آپ کو زمین نہیں ملی ہے، آپ کو گاڑی نہیں ملی ہے، آپ کو گھوڑا نہیں ملا ہے، آپ کو دولت نہیں ملی ہے، آپ کو شہرت نہیں ملی ہے، آپ کو شہرت نہیں ملی ہے، پھر آپ نے اپنے پیسے کو غریب نواز کے نام پر قربان کیا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ابھی آپ نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جہاں گئے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ جب ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہمارے نامۂ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں
گے رب جلال کا حاجت کے ساتھ جب باریت کے ساتھ جب وقت آئے گا اور ہم سے سوال کرے گا فرشتوں کو گواہ بنایا جائے گا تمام انبیاء موجود ہوں گے تمام صالحین موجود ہوں گے تمام مومنین موجود ہوں گے ہمارے آباء و اجداد موجود ہوں گے ہم اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کرتے تھے نقشہ یہ کھینچا ہے اٹھاؤ پردہ دکھا دیتے گا کہ نور باری حجاب میں ہے خدائے کا ہار ہے قدم پر کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر خدائے کا ہار ہے قدم پر کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر بتا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ اٹھانے میں ہے یا غریب نواز آپ کے غلام نے یا آپ کے نام میں محفل کیوں ہے کیوں کیا ہے جب میں نے آپ کے غلام سے پوچھا یا غریب نواز آپ قربت انور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کا ایک خادم ہے آپ کے غلاموں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے آپ کے غلام میں فرد سے یہی کہا ہے مولانا آپ سن لیجیے جب قیامت کے دن میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی ساتھ نہیں دے گا جب ہماری نمازیں ہمارے منہ کو مار دی جائے گی ہمارا روزہ بھی کام نہیں آئے گا ہمارے حج بھی کام نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نماز کی پابندی اچھی طرح نہیں کی ہے ہم نے روزے کو اچھی طرح ادا نہیں کیا ہے ہم نے پڑھائی سے حج کو ادا نہیں کیا ہے ہم نے میلا اور مسلمان میں جا کر جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں کما حق ادا نہیں کیا ہے ہمیں حج میں فضل نہیں ہے ہم نے اپنی نماز میں فضل نہیں ہے ہمیں اپنے روزے میں فضل نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے ہمارے آواز سونے جا رہے ہیں کہانی صفت کے ساتھ رب ذوالجلال پورے قہار کے ساتھ پورے جبار کے ساتھ کریمی نہیں ہے رب کی کریمی اب تک نہیں ہے رب کی جباری کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے رب کے قہاری کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے اس وقت ہم جائیں گے میں غریب نواز کو پکڑیں گے اور کہیں گے یا غریب نواز آپ کے دامن مقدس کو ہم پکڑتے ہیں یا غریب نواز حبیب پور کی سرزمین تھی داتا ہم پڑھتا ہے اس الہات کی سرزمین تھی آپ کے غلام میں اقوامی تاریخ کو رجب المرتب کی رات میں یعنی رجب المرتب میں 12 بجے رات میں ہم نے علماء کو آپ کے غلاموں کو اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ کے نام پر ہم پیسہ ملا سکے آپ کے غلاموں کو ہم نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ کے نام پر ہمیں آپ کے غلاموں کو ہم نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ کے ذکر کی محفل ہو سکے یا غریب نواز اب دیکھیے گا رب ذوالجلال جلال میں ہے ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے آپ اپنے دامن رحمت پہ چھپا لیجیے اور کرم فرما دیجیے غریب نواز کہیں گے ہاں ہاں دیوانوں چلے آؤ ہاں ہم سامنے چلے آؤ ہاں ماننے والے چلے آؤ ارے میرے دیوانوں تم نے میرے نام کا جلسہ کیا ہے تم نے میرے نام کی محفل کی ہے تم نے میرے نام کا نعرہ لگایا ہے اور میں تمہیں اپنے دامن میں چھپاتا ہوں اور میں اپنے ماں میدان کے پاس رسول اللہ صلی کے پاس اپنے آقا کی بات سے چل رہا ہوں تمام غریبوں کو تمام مسلمانوں کو تمام سیاحکاروں کو تمام گنہگاروں کو میرے آقا غریب نواز رسول اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلے گے رسول اعظم میں صغیر ہے اور کہیں گے غریب نواز یا رسول اعظم میں صغیر یہ دیکھیے نا یہ میرے غلام ہے آپ سب نظر کرم فرما دیجیے البتہ مختصر میں بتا دوں سلسلہ بسلسلہ رسول اعظم میں صغیر ہم تمام غلاموں کو ہم تمام سیاحکاروں کو ہم تمام خطاکاروں کو امام حسین کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور کہیں گے یہی عرض کریں گے اے امام حسین سید الشہداء آپ کی ماں بے مثال ہے آپ کا نانا بے مثال ہے آپ کا بابا بے مثال ہے آپ کی بیٹی بے مثال ہے آپ کی بیوی بے مثال ہے آپ کی بہن بے مثال ہے آپ کا بیٹا بے مثال ہے یا امام حسین آپ وہ ہے جس نے اپنی گردن کو تو کٹایا ہی اپنے کنبے کو بھی اٹھایا ہے کربلا کے میدان میں علی اکبر کی قربانی بھی ہے کربلا کے میدان میں علی اکبر کی قربانی بھی ہے کربلا کے میدان میں عباس علم بردار کی قربانی بھی ہے کربلا کے میدان میں زین العابدین نبی سے سیکھا ہے زین العابدین کیا ہے نبی ہے زین العابدین نبی دیو ساری کیا ہے بیمار عابد ہے بیمار زین العابدین نبی باپ کے لاشے کو دیکھا ہے بہن کا باپ کے لاشے کو دیکھا ہے پتا کے لاشے کو دیکھا ہے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہے کیا امام حسین آپ کا خداکار آپ کا گنہگار آپ کے غلاموں کا غلام بہت بڑی شان ہے آپ اپنے نانا خان کی بارگاہ میں تمام غلاموں کو لے جائیں گے المختصر احمد رضا غازی آپ کو بتانا چاہتا ہے ادھر سید الشہداء امام حسین آپ تمام
خطا کاروں کو، ہم تمام گنہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا کر دامن سرکار میں لے جائیں گے اور عرض کریں گے اے میرے آقا، اے میرے نانا جان، آپ وہی ہے جس کے گود میں میں پر بیٹھتا تھا، آپ وہی ہے جس کے پشت شریف پر میں بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا، اے میرے نانا جان، آپ نے میرے بارے میں کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے میرے آقا، اے میرے نانا، اے میرے داتا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزے ہدایت، نام بہارے شمع بزے ہدایت، مہر کرتے میں گنگت، اے میرے آقا، آپ کے چہرے اگر کو قرآن میں بردوہا رہا ہے، آپ کے ظلم معرض، آپ کے ظلم نامبر کو قرآن میں بڑھنے کی الہ سجا رہا ہے۔ اے میرے آقا، آپ اپنے غلاموں میں کرم فرما دیجئے، جب امام حسین اتنا جملہ کہیں گے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اور یہی ہونی چاہیے کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ایمان عشق کا نام ہے۔ ایمان چاہتا کیا ہے؟ تو ایمان چاہتا ہے عشق کی قربانی چاہتا ہے۔ ایمان کیا چاہتا ہے؟ تو محبت کی قربانی چاہتا ہے۔ ایمان کیا چاہتا ہے؟ تو محبت کی قربانی چاہتا ہے۔ اور اسی عشق اور اسی محبت کو لے کر جب امام حسین عرض کریں گے تو میرے آقا تمام خطا کاروں کو دامن رحمت میں چھپا لیں گے، اور جب چھپا لیں گے تو معاملہ الگ ہو جائے گا۔ جب الگ ہوگا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ زندہ ہی کرے صبر قیامت کے سپاہی، زندہ ہی کرے صبر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ علی بھائی کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا 15 سے 20 منٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے جو محفل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، لیکن نماز پہ فخر نہیں ہے۔ تبھی تو صحابی سے پوچھا تھا میرے آقا نے، اے میرے غلاموں، تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا تیاری کی ہے؟ غلام کہتا ہے میرے آقا نماز پڑھی لیکن فخر نہیں ہے، میں نماز پہ فخر نہیں کرتا، البتہ یہ ہے آپ کے جمال جہارہ کا دیدار کرتا ہوں، یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے، یہ میرے لیے توشہ آخرت ہے۔ اور ہم کہاں کہتے ہیں، میں قرآن کی تفسیر پڑھا رہا تھا، ایک سوال پیدا ہوا، مالک یوم الدین سے مطلب یہی ہے کہ روز جزا کا مالک جب اللہ ہے تو یہ نبی کو کس نے بنا دیا؟ میں نے کہا احمق، گھامر، گدھے، تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کب کہا مالک یوم الدین سے مراد روز جزا کا مالک میرا نبی ہے؟ ارے روز جزا کا مالک اگر میرا نبی ہوتا، میرا غوث ہوتا، میرا قطب ہوتا، میرا ابدال ہوتا تو شفاعت نہیں فرماتا بلکہ بخشش فرماتا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارے آقا ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، اور جو شفاعت فرماتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو بخشش فرماتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اے آسیو تمہاری کی دعوت کریں گے ہم، جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے ہم، زندہ ویسے کرنی کی سنت کریں گے ہم، بندے سے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، بتا رہے خیر شیر عالم اب اس لیے یا رسول اللہ پریشانم یا رسول اللہ صحابی بس نوازی کوئی طبیبہ چارہ سازی کوئی مری بھئی درد عیسی آدم